نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، عقیدت اور اتباع کا اظہار کرتا ہے۔ درود شریف کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی برکات کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار نعمتوں کا باعث بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں درود شریف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا درود بھیجنا، تو اس حوالے سے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے جو ہم نماز میں التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی بتایا کہ یہ پڑھ کر مجھے بھیجو۔ درود شریف بھیجنا امت پر حق بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمارے پاس دین حق موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا، دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ وہ ہمارے محسن ہے، لہٰذا ان کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے، تو اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ہر بالغ پر زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے، جبکہ مجلس میں ایک بار سے زائد مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ درود شریف کے فضائل احادیث میں اس حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث امام نسائی نے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ دعا اوپر نہیں جاتی۔ درود شریف کے فوائد اور فضائل، دنیاوی فوائد یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دل کو سکون اور روحانی تازگی ملتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہے، رزق میں برکت اور روزگار میں آسانی پیدا ہوتی ہے، دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ جبکہ آخرت کے اعتبار سے فوائد یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، قبر میں روشنی اور برکت ہوگی،
پلسرات سے آسانی سے گزرنے کا سبب بنے گا، جنت میں بلند درجات ملیں گے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے خاص اوقات اور طریقے جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران التحیات میں، اسی طرح دعا مانگتے وقت، دعا کے شروع اور آخر میں، جمعے کے دن خصوصاً جمعے کے دن زیادہ درود بھیجنا، اذان کے بعد، اذان کے فوراً بعد درود پڑھنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، مصیبت اور پریشانی کے وقت اور سفر پر جاتے وقت درود پڑھنا۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے اور سب سے مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، اور اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔